السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، خیر سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا بلاگ، ایک درویش تھے حضرت بشر حافظ ان کا نام تھا۔ حضرت بشر حافظ فرماتے ہیں کہ پورا شہر جو تھا وہ ان سے پیار کرتا تھا، نیک انسان تھے، قرآن نماز رات کو اٹھ کے تہجد نماز پڑھتے تھے، نفل ادا کرتے تھے۔ تو ایک فقیر تھا، وہ کہتا ہے کہ میں سارا شہر ان سے پیار کرتا تھا، مجھے جو ہے وہ بالکل ہی اچھے نہیں لگتے تھے۔ تو ایک دن جو ہے جمعہ کا دن تھا، کیونکہ وہ نماز فرض ادھر پڑھتے تھے اور نوافل جو ہیں وہ نہیں پڑھتے تھے مسجد میں۔ تو میری یہ سوچ تھی کہ اتنے نیک انسان ہیں تو یہ سارا نفل سنت جو ہے مسجد شریف میں ہی ادا کریں نا۔ تو میں نے جو ہے ایک دن ان کا پیچھا کیا، جمعے کا دن تھا، انہوں نے فرض ادا کیے اور یہ نکلے۔ تو میں نے بولا یار آج سنت اور نفل چھوڑتا ہوں، یہ آج بعد میں ادا کروں گا، پہلے ان کو دیکھ لوں کہ یہ کہاں جاتے ہیں۔ تو میں نے ان کا پیچھا کیا تو یہ کباب کے دکان پہ گئے اور ادھر سے کباب خریدے۔ تو میں نے دیکھا یار یہ دیکھو بابا بوڑھا، اور اس کے شوق دیکھو، کھانے کے لذتوں کے شوق دیکھو۔ اور تھوڑی دیر ہوئی ہے تو پھر یہ نان والے دکان پہ گیا ہے، ادھر سے گرم نان خریدیں۔ تو میں نے دیکھا یار یہ بابا کے شوق دیکھو، رات کی پکی ہوئی روٹی، ٹھنڈی روٹی وہ کھاتے ہیں ہم سارے لوگ، اور یہ گرم نان کھائیں گے۔ تو میں نے جو ان کا پیچھا کیا تو وہ آگے چلتے چلتے ایک جنگل کی طرف رخ کیا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ نماز چھوڑ کے یہ سارا سامان لے کر، یہ اس کی سوچ دیکھو یار بابے کی، یہ جا کے جنگل میں بیٹھ کر اکیلا بیٹھ کر کھائے گا۔ تو میں نے پیچھا کیا کہ وہ چلتے چلتے تھوڑی دیر کے بعد جو ایک کچی آبادی آ گئی۔ جب اس آبادی میں گئے تو ایک مکان آیا، تو آپ ننگے پاؤں چل کے مکان کا دروازہ کھولا اور اندر گئے تو ایک بابا بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے ان کا پیچھا کیا اور دیکھا تو اندر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے اور ان کے منہ سے جو ہے پانی ٹپک رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جو کپڑا وہ اس کے منہ سے وہ پانی جو ہے وہ پہنچا اور پیالے سے پانی بھر کے انہوں کا منہ دھویا اور ان کی ٹانگوں کے اوپر جو ہے کپڑا ڈالا اور نان تھوڑا سا لقمہ توڑ کے بابا کے منہ میں ڈالا۔ تو بابا سے کہنے لگا کہ بابا جی ناراض نہ ہویا کریں، جمعے والے دن جو ہے مجھے دیر ہی ہو جاتی ہے۔ تو جب میں نے یہ دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ حضرت بشر حافظ نے فرمایا کہ بابا جی جمعے والے دن جو ہے مجھے دیر ہی ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو بوڑھا بابا ادھر پڑا ہوا تھا وہ کہنے لگا کہ بشر تم یار کتنے ٹائم میری خدمت کرو گے، پتہ نہیں میں کتنا ٹائم ہوں کتنا ٹائم نہیں ہوں، 14 سال ہو گئے اور تم ایسے ہی میرے پاس آ رہے ہو۔ تو حضرت بشر حافظ نے فرمایا کہ بابا جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں نفل، یہ جو پورا شہر مجھے جانتا ہے، یہ کس وجہ سے جانتا ہے کہ میں نفل زیادہ ادا کرتا ہوں یا نماز زیادہ پڑھتا ہوں، رات کو اٹھ کے تہجد نماز پڑھتا ہوں، نوافل ادا کرتا ہوں؟ یہ جو بھی میری اللہ نے عزت بڑھائی ہے وہ آپ کی خدمت کر کے ہی میری عزت بڑھی ہے۔ تو وہ جو ان کے پیچھا کر رہا تھا وہ بولتا ہے کہ میں دیکھ کے شرمندہ ہو گیا۔ تو بھائیوں یہ تھے جو انسانوں کی، بوڑھوں کی خدمت کر کے آگے بڑھے اور اللہ نے انہوں کی عزت میں، انہوں کی شان میں بڑا اضافہ فرمایا۔ آج کل کا یہ کیا، آج کل ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں تو انگریزی کلچر وہ بہت زور سے چل رہا ہے، ان کو جا کے کسی ہاسپٹل میں چھوڑاؤ، کسی راش گاہ میں چھوڑاؤ، کیونکہ یہ تنگ کرتے ہیں، کھانستے زیادہ ہیں، مسائل ہے۔ تو اللہ کو مانو، غریبوں کی خدمت کرو، جتنا اللہ نے دیا ہے ان کو صحیح رستے میں خرچ کرو۔
آج کل تو جس کے پاس زیادہ پیسہ آ رہا ہے تو وہ بالکل انسانیت کو بھول جاتا ہے۔ محلب بن یزید عراق کا گورنر ایک دن شہر میں گزر رہا تھا تو اس کا ایک ہاتھ جو ہے ادھر جا رہا تھا اور دوسرا ہاتھ ادھر جا رہا تھا، تکبر۔ تو حضرت مالک بن دینار بیٹھے ہوئے تھے کسی جگہ پہ، تو انہوں نے دیکھا، اللہ والوں سے تو برداشت نہیں ہوتا نا جب کوئی غلط کام کرے، تکبر میں جا رہا تھا۔ تو حضرت مالک بن دینار نے آواز دی، او جوان سنبھل کے چل، تمہارے اوپر بھی ایک اور طاقت ہے۔ تو ادھر سے ایسے کر کے دیکھ رہا ہے، تم مجھے جانتا نہیں، میں کون ہوں؟ تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ میں تجھے جانتا ہوں اور تجھ سے زیادہ تجھے جانتا ہوں، تو بھی نہیں جانتا اتنا خود کو جتنا میں تجھے جانتا ہوں۔ تو کہنے لگا کیا جانتے ہو، بتاؤ مجھے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ میں تجھے اتنا جانتا ہوں کہ تو مرنے کے بعد ایک ڈیڈ باڈی ہے، یہ سانس ایک پھونک نکلنے کے بعد صرف ایک مردہ لاش ہو، جا کے اور اٹھا کے تمہیں کدھر دفن کر کے آئیں گے، اور تمہاری ابتدا ایک گندا پانی ہے، گندا پانی کا قطرہ ہے، اور پیٹ میں پاخانہ ہے۔ تو وہ محلب جو تھا اس کا جو سر ہے وہ نیچے جھک گیا ایسے، اور کہنے لگا کہ آپ نے صحیح پہچانا مجھے۔ تو ایسے کر کے واپسی چلا گیا۔ آج کل تو ایسے ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اگر کسی کو کوئی برا کام کر رہا ہے اس کو کہو تو اس کا ایسے لگے گا کہ وہ بس لڑائی کے لیے تیار ہو جائے گا بالکل۔ تو وہ اللہ کے پیارے تھے جنہوں نے صحیح راستہ دکھایا اور اگلے بھی صحیح راستے پہ چلے۔ اور یہی تھا بھائیوں آج کا ہمارا ولاگ۔ آپ بھائیوں کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور اللہ آپ سب کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔